بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر چلا مسافر بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ اول، اور آج اس کی قسط نمبر 13۔ آج کی قسط بہائی فرقہ کے متعلق ہے۔ بہائی ایک مذہبی فرقہ جو تقریباً 200 سال پہلے وجود میں آیا۔ بہائی مذہب کی بنیاد 19ویں صدی کے وسط میں مرزا حسین علی نوری نے رکھی تھی، جسے بہاءاللہ خدا کی شان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہائی عقیدے کے مطابق یہ یقین رکھتے ہیں کہ بہاءاللہ اور اس کا پیشرو خدا کے مظہر تھے۔ اس مذہب کے مطابق تمام مذاہب اور انسانیت کا اتحاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ بہائی انسانیت کی یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں اور نسلی، طبقاتی اور مذہبی تعصبات کے خاتمے کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں۔ بہائی کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ معاشرتی اخلاقیات سے وابستہ ہے۔ ان کی تعداد پوری دنیا میں 50 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بہائی عقیدے کا آغاز تقسیم ہند سے پہلے ہو گیا تھا۔ شیخ سعید ہندی جو ملتان سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان میں اس فرقہ کے بانی مانے جاتے ہیں۔ ان کے بانی کا کہنا ہے کہ انسانی اتحاد میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پوری دنیا کو روشن کر سکتی ہے۔ بہائیوں نے 1986 میں دہلی کے اندر اپنی ایک عبادت گاہ بنائی، جس کا نام اس کے ڈیزائن کی وجہ سے لوٹس ٹیمپل یعنی کمل کا پھول رکھا گیا۔ اگر آپ نئی دہلی سے جنوب کی طرف چلیں تو 15 کلومیٹر کے فاصلے پر خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار والے علاقے کے بعد یہ عمارت موجود ہے۔ ایک وسیع اور ریز میدان کے درمیان میں یہ بہت بڑی عمارت ہے جو پنکھڑیوں کی شکل کی ہے، اور اس کے ارد گرد باغیچے اور لان ہیں۔ اس عبادت گاہ کی 2 انفرادی خصوصیت ہیں۔ پہلی خصوصیت اس عمارت کا ڈیزائن ہے، جسے کمل کے پھول کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس کی 23 مختلف پنکھڑیاں ہیں اور ان کے 3 سیٹ بنائے گئے ہیں۔ اس عمارت کی اونچائی 40 میٹر ہے۔ مرکزی ہال کا فرش بھی یونانی سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ اس جگہ کا کل رقبہ 26 ایکڑ ہے۔ دوسری اہم بات اس عمارت کی یہ ہے کہ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب کو خاموش ہو کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ شاید بہائی لوگوں کے عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہو۔ میں نے اس عمارت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میرے پاس تھوڑا سا وقت بھی تھا، لہٰذا اس وقت کا استعمال کرتے ہوئے اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں لوٹس ٹیمپل پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی اور وہاں پر خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ میں عمارت کے مین ہال میں چلا گیا، جو کہ خاصا بڑا تھا۔ اس میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہال میں 2500 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھے تھے۔ نہ کوئی پڑھ رہا تھا، نہ کوئی تسبیح کر رہا تھا، نہ ہی کوئی بول رہا تھا۔ حال میں اتنی خاموشی تھی کہ جس کا اندازہ کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ ایک تو یہ جگہ شہر سے دور ہے، دوسرا اس کے ارد گرد دور دور تک ٹریفک نہیں ہے۔ کوئی بھی گاڑی اس عمارت کے قریب نہیں آتی۔ لگتا ہے کہ یہاں پر خاموشی ہی عبادت سمجھی جاتی ہے۔ میں بڑی دیر تک لوگوں کو دیکھتا رہا، اکثر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے اور مسلسل کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ شاید یہ بھی ایک طرح کا نفسیاتی علاج ہوتا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کا اپنے متعلق سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ میں بھی وہاں چلا گیا اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ جب آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت عمارت ہو، جس کی کسی بھی دیوار پر کوئی بھی تحریر نہ ہو اور نہ ہی کوئی تصویر ہو، ایسی صورت میں آپ خاموشی سے بیٹھیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو بھی بہت کچھ سوچنے کو ملتا ہے۔ جب میں حال میں چپ چاپ بیٹھا تھا، مجھے یاد آیا کہ جب پہلی مرتبہ میں عمرے کے لیے مکہ شریف جا رہا تھا، میرے ایک دوست ڈاکٹر عبدالمتین، جو لیفٹ کے بڑے نظریاتی لیڈر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل انجینئرنگ میں PhD کی ہوئی تھی اور پنجاب یونیورسٹی پروفیسر بھی تھے، نے مجھے یہ کہا کہ جب تم خانہ کعبہ جاؤ تو کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھنا اور اللہ سے باتیں کرنا۔ جو آپ کے دل میں ہے وہ کہنا، جو مانگنا چاہو وہ مانگنا، جو گلہ شکوہ ہو وہ بھی کرنا، لیکن یہ سب کچھ اپنے دل میں کہنا، آواز نہ نکلے، تمہیں جواب ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا یقین ہے کہ اللہ تمہاری باتوں کا جواب دے گا اور تم اسے محسوس بھی کرو گے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور ایک خوبصورت تجربے سے گزرا۔ ایسا کرنے سے خاص کیفیت طاری ہوگی جو اب تک یاد ہے۔ اس ٹیمپل میں بھی آ کر مجھے لگا کہ اس مذہب کے ماننے والوں نے خاموشی سے اپنے خدا سے باتیں کرنے کے لیے یہ ٹیمپل بنایا ہے۔ ہر مذہب میں خدا کا تصور موجود ہے، کیونکہ یہ مذہب کی بنیاد ہے۔ خدا کا تصور کیسا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے تصور کے بغیر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے کہ کسی اندیکھی طاقت کو ماننا اور اس پر یقین کرنا۔ میرے لیے یہ تجربہ انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد منفرد بھی تھا۔
ٹیمپل میں دیواروں پر اسلام اور عیسائیت کے علاوہ کئی اور مذاہب کے مقدس مقامات کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، جو اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ اس مذہب کے ماننے والے دیگر مذاہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ خاموش بھی ایک خاص وقت تک ہی رہ سکتے ہیں۔ خاموش رہنے کا یہ تجربہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔ اب بھی کبھی کبھار یہ تجربہ کرتا ہوں، جس سے بڑا روحانی سکون ملتا ہے۔ آپ بھی کر کے دیکھیں۔ بھائی لوگوں کے لیے مزید جاننے کے لیے آپ کو واربرگ مارگریٹ کی کتاب سٹیزن آف دا ورلڈ اے ہسٹری اینڈ دا سوشیولوجی آف دا بہائیز فرام گلوبلائزیشن پرسپیکٹو ایک مفید کتاب ہے۔ میں اس ٹیمپل کے بعد جماعت اسلامی ہند کے دفتر چلا گیا اور وہاں مجھے لکھنؤ کے امیر جماعت اسلامی سے ملاقات کا موقع ملا۔ اس کا احوال کچھ یوں ہے۔ بھائیوں کے ٹیمپل کے بعد میری اگلی منزل جماعت اسلامی ہند کا دفتر تھا۔ وہ دفتر دریائے جمنا کے پاس ابو الفضل انکلیو میں واقع تھا۔ میں نے کسی سے ان کا پتہ لیا اور ان کے دفتر چلا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کا دفتر ایک انتہائی سادہ عمارت میں واقع تھا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ دفتر لمبائی میں زیادہ اور چوڑائی میں کم تھا۔ زیادہ تر لوگ ایک بڑے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر دفتر میں موجود نہیں تھے۔ میں نے استقبالیہ پر ایک صاحب کو اپنا تعارف کروایا۔ انہیں مجھے جماعت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کی ذمہ کے پاس بھجوا دیا۔ میں ان صاحب کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا۔ اس وقت وہاں پر جماعت اسلامی لکھنؤ کے امیر بھی تشریف فرما تھے۔ امیر صاحب بہت ہی شائستہ اردو میں بات کر رہے تھے۔ ان کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ سفید چمکتا ہوا رنگ اور سفید داڑھی کے ساتھ بڑی ہی پیاری اور وضع دار شخصیت کے مالک تھے، جس نے مجھے پہلی نظر میں ان کا گرویدہ بنا دیا۔ یہ میرا کسی بھی لکھنؤ کے فرد کے ساتھ پہلا براہ راست رابطہ تھا۔ یاد رہے جماعت اسلامی کا قیام 1941 میں لاہور میں عمل میں آیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد 1948 میں جماعت اسلامی ہند کے نام سے جماعت اسلامی کا نیا تنظیمی ڈھانچہ بنایا گیا اور اس کے دستور میں بھی ضروری ترمیم کیے گئے۔ شعبہ نشر و اشاعت کے انچارج نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہم 3 شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا شعبہ جو سب سے زیادہ متحرک بھی ہے وہ دعوت کا شعبہ ہے۔ ہم خاص طور پر غریبوں میں کام کرتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بھی دعوت کا کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارا دوسرا شعبہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ ہمارے اسکولوں کے ساتھ ساتھ مدارس بھی ہیں اور تعلیم کے دیگر شعبوں میں ہم خاصے متحرک ہیں۔ ہم یہ کام بہت بڑی تعداد میں تو نہیں کر پا رہے، لیکن جتنا بھی ہم سے ممکن ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تعلیم کا کام ہم مسلمانوں سمیت سب لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا تیسرا شعبہ عام لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام ہے۔ اس کام کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ مرکزی تنظیم کا نام ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے۔ ملک میں کسی بھی مسئلے کی صورت میں ہم آگے بڑھ کر ریلیف کا کام کرتے ہیں۔ اس میں بے شمار لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہمارے شعبہ کو بھارتی معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ سیاسی طور پر ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، جواب میں انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے معروضی حالات کے مطابق کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری طاقت بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑے تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ البتہ ہم بین الاقوامی معاملات میں حکومت ہند کی پالیسی ہی کو فالو کرتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے بتایا کہ وہ نوجوانوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام بہت محدود پیمانے پر۔ میں نے ہندو مسلم فسادات کے بارے میں ان سے پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ ہم ہر جگہ اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ اپنے رسالے بھی دکھائے جو ہفتہ وار اور ماہانہ بنیادوں پر نکالتے ہیں۔ جماعت اسلامی لکھنؤ کے امیر صاحب سے بھی میں نے کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ میرا مقصد معلومات کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت اور خالص اردو سننا بھی تھا۔ میں ان کے انداز گفتگو سے تا دیر لطف اندوز ہوتا رہا۔ انہوں نے مجھ سے جماعت اسلامی پاکستان کے بارے میں پوچھا، جو میرے علم میں تھا میں نے انہیں بتایا۔ اٹھنے سے پہلے میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے ایک سوال پوچھا کہ پچھلے دنوں لکھنؤ میں ہندو مسلم فسادات ہوئے، ان فسادات کا آغاز کون کرتا؟ میرے سوال کے جواب میں وہ مسکرا دیے اور میں سمجھ گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے اجازت چاہی اور اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ یہ تھی آج کی ہماری قسط نمبر 13۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو نصیر الدین محمد ہمایوں کے مقبرے کی داستان سنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔